ہوا تھا، پورے شہر کے اندر کرفیو لگ گیا تھا اور کئی دن تک رہا تھا. تو ہوں پوچھ ہوں سکتے ہوں ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو کافی لوگ جو تھے نا وہ احمدیت انہوں نے قبول کی تھی اور پھر وہ ادھر پنجاب آ گئے تھے ہجرت کر کے، کیونکہ وہ مسلم علاقوں میں وہ رہا کرتے تھے. جی ٹھیک جی ہے نا. جی جیسے جی. کمبو کا پل ہو گیا. اچھا آپ نہیں جانتے ہوں گے، خیر پوچھ لینا، ان کو وہ بتا دیں گے وہاں پر. نہیں نہیں، ہمارے علم میں ہے. اخبار وغیرہ میں ہے علم میں وہ 2008 میں جو اور معاملہ اصل ہوا تھا. میں احمدیہ سیٹ کے لیے جو سافٹ کارنر جو جو ڈیولپ ہوا نا، وہ غلام احمد صاحب کی وجہ سے ڈیولپ نہیں ہوا، بلکہ ان کا جو پرسیکیوشن ہوا ہے. اور ہم نے مسجد کے امام کے منہ سے ہم نے ایسی باتیں سنی ہے کہ جو احمدیہ کے بارے میں یہ کہے ان کی زبانیں کھینچ لو اور یہ کھینچ لو. اس طرح کی جو تشدد والی باتیں کہ اسپیسیفک کمیونٹی کے اگینسٹ کی گئی ہے. تو بہت سارے میرے جاننے والے بھی نا جو احمدیہ سیکٹ کے لیے جو سمپیتھک ویو، مطلب تھوڑا ان کے لیے کافی مائلڈ رہتے ہیں. تو وہ اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن بہت ہوا ہے. تو جی. وہ تو اور یہ ہر نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل صحابہ کرام جو تھے، جب آپ بالکل. ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ جی چلے گا جی کہ ان کے ساتھ وہی کچھ سلوک ہوا جو جماعت احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی. کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا اس فرقے کے بارے میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہیا جماعت، کہ ایک تو وہ ایک جماعت ہوگی، اور جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک امام موجود ہو. تو اچھا دنیا کے تمام فرقوں کے اندر آپ دیکھیں. I'll come back in a second. ٹھیک ہو. اچھا جی، ہاک نام سے ایک آئی ڈی ہے. کیا نام ہے ان کا پورا؟ ہاک آئی. ہاک آئی. السلام علیکم. ہاک آئی، السلام علیکم. آپ موجود ہیں؟ جی جی. نہیں، یہ آپ نے 1800 نہیں، 1880 میں آپ نے کہاں گئے؟ چلے گئے؟ چلے گئے؟ اچھا ہاں جی بھائی. جی جی میں جی بھائی. آ گیا میں. جی جی کوئی تھوڑا بات نہیں، کوئی آفس کا بات کال آ گیا تھا. جی جی. نہیں. جی پوچھیے. ہاں تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو مائلڈ ہوئے ہیں نا وہ احمدیہ سیکٹ کے خلاف جو. ہاں میں بتا رہا تھا ہیا جماعت رسول، یاد آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، بتایا تھا مطلب اس جماعت کے بارے میں کہ ہیا جماعت ان کے، وہ ایک جماعت ہو، اور ایک جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک امام موجود ہو. تو دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں کہ جس قدر بھی مسالک ہیں، ان میں سے کہ کا کوئی امام موجود نہیں ہے سوائے جماعت احمدیہ کے. جماعت احمدیہ کا ایک خلیفہ ہے کہ جی وہ جی. کہتا ہے اٹھو تو ہم اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھو تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو رسول اللہ نے یہ نشانی بتائی تھی. دوسری بات، اور یہ جو امامت ہے، دیکھیں نا مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کی، یعنی اب سے تقریباً کوئی 100 سوا 100 سال پہلے سے چل رہی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس کہیں دور میں مخالفین نے ہر ممکن کوشش کری ہے اسے ختم کرنے کی، لیکن وہ ختم نہیں کر پائے. دوسرا کیا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ما انا علیہ وصحابی، کہ وہ لوگ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے. اور جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا ہے تو کیا سلوک کرتی ہے دنیا ان کے ساتھ؟ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ ان کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، معاشرے سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ان کے مذہبی اراکین ادا نہیں کرنے دیتے. اگر آپ تاریخ پڑھیں اسلام کی تو جو کچھ وہاں مشرکین صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے وہی آج کچھ یہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں جماعت احمدیہ کے ماننے والوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور پوری تاریخ میں اس طرح کی مخالفت آپ سوائے جماعت احمدیہ کے اور کسی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے. یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملے گی، یا پھر مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں ملے گی. اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو اس طرح کی مخالفت. جی
خالد بھائی مجھے لگتا ہے پھر پیچھے چلے گئے آپ. خالد بھائی آپ ایک دفعہ اور ٹرائی کریں. ہاک صاحبہ، ہاک آئی، جی ایک جی دفعہ بھائی، اور ٹرائی کریں. میں یہیں میں پر نے کہا ہوں بیک سائڈ چلے گئے تھا. وہ بٹن پریس ہو گیا تھا، میوٹ والا بٹن پریس ہو گیا تھا. جی جی سن رہا ہوں میں کوئی آپ کی مسئلہ. باتیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی مخالفت، حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے زمانے تک بے شمار لوگوں نے دعوی نبوت کیا، لیکن دنیا نے کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جس طرح سے مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ اس طرح کا سلوک آپ کو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں یعنی صحابہ کے اندر ملے گا، یا پھر آپ کو ان 1400 سال میں یہی چیز جماعت احمدیہ کے ساتھ ملے گی. نہیں ہو آپ بہو نے، وہی سیم چیز ہے. نہیں جیسے وہ آپ نے بات کی نا کہ ہمارے امام موجود ہیں، آپ کے کیلف موجود ہیں. ایک مسلم میں ایک سیکٹ اور ہے، میں اسے بھی سیکٹ ہی مان رہا تھا، جو اسماعیلیز ہیں، آغا خانی. تو ان کے بھی امام جو آغا خان ہے، جو بھی ایکس وائی تھی، تو وہ مطلب آپ نے کہا کہ ہم ایک واحد ایسی جماعت ہے جن میں امام اور یا پھر کیلفس وہ موجود ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسماعیلی سیکٹ ہے، ان میں بھی شاید یہ چیزیں ہیں ابھی. آتا ہے، ہاں جی آتا ہے. وہ آپ کو جو آغا خانی ہے جو دور حاضر کا ہے، ہاں ہاں ایک تو وہ کہیں سے بھی دیکھ نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا نا، وہ اس ناجی ہاں. جہنمی نہیں، ناجی جماعت کے امام کی بات کہی تھی. جی تو جی ٹھیک ناجی ہے. جماعت کا امام ظاہر سی بات ہے دیندار، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. بالکل بالکل اور بالکل. جس طرح کا یہ آغا خانی پیش کرتے ہیں، یہ اسماعیلی پیش کرتے ہیں، جی جی ان کا تو دور دور تک بھی دیکھ کر نہیں لگتا کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہوگا. جی جی تو جی اس جی طرح کے امام تو میں آپ کو ہر محلے میں دکھا دوں گا. صحیح کہہ جس رہے طرح کا ہیں. امام انہوں نے بنایا ہوا ہے نا اپنا، اس ہاں طرح ہاں. کا امام تو میں آپ کو ہر محلے میں دکھا دوں گا آپ کو یہاں سے. لیکن ہوں. وہ امام نہیں ہے. رسول اللہ نے اس کو ایک ناجی جماعت کا امام قرار دیا ہے. تو ناجی انسان یعنی جنتی انسان کس صورت میں بنتا ہے؟ جب اس کے اعمال صحیح ہوں، اس کے کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے پھر امام بھی ایسا ہی چاہیے، جو خود بھی تقوی شیار ہو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو تقوی کی طرف ہی قدم رکھنے کی دعوت دیتا ہو. نہ کہ آغا خانی صاحب جیسے. پتا ہے شادی کس سے کری تھی اس نے؟ جی 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 ہے مجھے ہے نا. وہ بتاؤ وہ کیا، وہ کہاں لے کر جائے گا بتاؤ. معلوم ہے اس کا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، جیسے دیکھیں میں آپ کی بات پہ یہی آ رہا کہ ہم تو کسی کو جنت یا جہنم کے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں نا. تو میں نے وہ فیصلہ تھوڑی نہ بتایا، میں نے تو بتایا کہ اس کا تو اپنا قدم جہنم کی طرف ہے. مطلب وہ دیکھیں نا، وہ جو جس طرح کے وہ کام کر رہا ہے نا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. جی میں نے جی یہی جی بات آپ کو جنت کے تعلق سے بھی کہی تھی کہ بھائی کیا نام ٹھیک ہے. ہوتے تو ہے وہ قابل مواخذہ، لیکن ضروری نہیں ہے. ہم فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں، کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے. اچھا ایک دو باتیں اور. جیسے ہر نبیوں کے ساتھ کچھ معجزات تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. اچھا یہ نبی آپ کے حساب سے غلام محمد صاحب جو نبی تھے، ان کے ساتھ اللہ کا اسپیسیفک معجزہ کیا تھا ویسے؟ وہ میں اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ نے مطلب بتا دیا حضرت موسیٰ کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے. جی جی حضرت ہارون کا بتائیے کیا معجزہ تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے. حضرت زکریا کا؟ ہوگا کچھ لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کیسے آپ کو پتا چلا کہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ میں پوچھ رہا تھا، آپ کہہ دیں کہ ان کے پاس معجزہ نہیں ہے، میں وہ کو؟ نہیں، ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا. معجزہ ہونے نہ ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک چیز کو اصول بنایا جا رہا ہے، اس کی ٹھیک ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی، حضرت موسیٰ میں دیکھی، حضرت ابراہیم میں دیکھی، نہیں نہیں یا نہیں ایک دو نبی میں اور نہیں، دیکھی. میں میرا یہ سوال نبوت کے دلائل کے حساب سے نہیں تھا کہ میں نہیں، نبوت کا دلائل پوچھ رہا ہوں. میں نے پہلے کہا میں اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہی تو ہے کہ یہ سوال کھڑا کیوں ہو رہا ہے. بس ویسے جب ہی ہمیں پتا، ذہن میں ویسے ہی تھا. کیوں، جب ہمیں پتا ہے، دیکھیں نا، ہاں جب ہمیں پتا ہے ہاں کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں کون کون سے نبی آئے ہیں اور انہوں نے کیا 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 ہے. نام تک بھی نہیں پتا، علاقہ نہیں پتا، ان کی تعلیم کا نہیں پتا. اور جن نبیوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے
ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی معجزہ دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا ہے. نہیں میرے کہنے کا تو پھر مطلب ہم یہ سوال سن تو لیجیے نا، تو پھر ہم یہ سوال کیوں پیدا کریں کہ بھائی ان کے پاس کیا معجزہ تھا؟ یہ سوال تو تب بنتا ہے اس نے کہ دیکھو ایک چیز ہے جو ہم سارے نبیوں میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہے معجزہ. تو اگر یہ بھی نبی تھے تو پھر ان میں بھی معجزہ ہونا چاہیے. یہ سوال تب بنتا ہے. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ صرف ہمیں سارے ہی 5-7 نبیوں کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو پھر ہم کیوں یہ سوال بنائیں؟ جی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میرے جی السلام علیکم. ہمارے اچھا لے لیں آپ وعلیکم السلام. ہو کائی صاحب ایک منٹ رکو. نہیں ہمارے کہنے معجزے والی بات پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی آپ میوٹ کیجیے، بھی آتے ہیں ہم آپ کی طرف. میں میوٹ کروں؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ بھی آتے ہیں. خالد بھائی کر لے تھوڑی سی بات، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہمارے پاس بھی خالد ہے، آپ بات کرنا چاہیں گے ان سے؟ میں ذرا ایک منٹ کا گیپ چاہیے. جی معجزے کے تعلق سے خالد بھائی موجود ہیں آپ؟ جی ہاں جی بھائی جب میں آپ ہوں. نہیں، ہمارے پاس بھی ایک خالد ہے بھائی. بس ہمارے خالد کے پاس تلواریں ہیں تو لٹکائے پھرتا رہتا ہے. خالد بھائی موجود ہیں آپ؟ کو لگتا ہے گھوڑا چرانے گئے ہیں، گھاس واس چلے کریں آپ، خیر کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ احمدیہ سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، احمدیہ سیکٹ کو آپ پریچ کر رہے ہیں، تو غلام محمد قادیانی کو مجھ سے بہتر یا باقی لوگوں سے آپ کافی بہتر جان رہے ہوں گے. ان کی زندگی کے بارے میں آپ کا اچھا خاصا ریسرچ ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم نے پوچھا، میں اس کو دلائل یا حجت بنا کر میں نے یہ سوال نہیں کیا. آپ نے کہا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ یہ سوال ایسا ہے کہ ہم نے سنتا ہے کہ اللہ نے کئی نبیوں کو، چلے میں اس بات پر نہیں، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، میں اس بات پر میں نہیں جم رہا. اللہ نے کئی نبیوں کو معجزہ دیا ہے نا، چاہے سلمان علیہ السلام کو یا جن کو بھی ہو، بہت سارے نبیوں کو دیا. تو ہمارے ذہن میں سے خیال آیا کہ کیا ایسا کوئی معجزہ اللہ نے غلام محمد قادیان صاحب کو بھی دیا تھا؟ بس سوال یہ تھا. آج اس پہ تھوڑا آفینڈ ہو گئے تھوڑا اس پہ آپ. نہیں میں بس آپ کو چاہ رہا تھا کہ بھئی اصول سے چلو، کیونکہ جب انسان اصول سے چلتا ہے نا تو نتیجہ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. اگر بغیر اصول کے چلتا ہے تو بس پھر کج بحثیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے جو بات میرے سے پوچھی ہے کہ کیا بھئی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی اس طرح کا معجزہ دیا گیا تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے نبیوں کو دیا گیا؟ ایک تو یہ کہ ہم ان کو کسی اور طریقے سے لیتے ہیں، خیر یہ دوسری بحث ہو جائے گی. معجزہ کہتے کسے ہیں، یہ ہے سوال کہ بھئی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ نکلا ہے عجز سے، یعنی انسان عاجز آ جائے، جی اسے ہم بولتے ہیں معجزہ. لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں یا پھر یہ جو عام سادہ لوگ ہیں، انہوں نے معجزہ جو نام دیا ہے نا، وہ اس طرح کی باتوں کو دیا ہے کہ بھئی کسی ولی نے، جیسے ہندو کہتے ہیں نا بھئی وہ ہنومان جی جو تھے نا وہ پورا سورج نکل گئے تھے، ایک ہاتھ پر پہاڑ اٹھا کے لے کر آ گئے تھے. اوکے. یا پھر یہ کہ غوث اعظم نے اپنی جوتی نکال کر پھینک کر ماری تو 500 کلومیٹر دور ایک جنگل میں ان کے مرید کو کوئی لٹیرے لوٹ رہے تھے، وہ جوتی ان لٹیرے کے سر کے اوپر برسی، جس کی وجہ سے وہ لٹیرے بھاگ گئے اور پھر بعد میں وہ جوتی مرید لے کر آیا. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کے نزدیک معجزے کا تصور کچھ اس طرح کا پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. ہاں وہ ان کے اس طرح سے پایا جاتا ہے. معجزہ نکلا ہے عجز سے. اچھا بول لیں. معجزہ نکلا ہے عجز سے. معجزہ نکلا ہے عجز سے، یعنی انسان عاجز آ جائے. مثلا آپ کو بولنے کی طاقت ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو بولنے کی طاقت ہے، اور میں یہ کہوں کہ پچھلے 10 منٹ تک تمہاری زبان نہیں کھلے گی میرے سامنے، اور پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ آپ کی زبان نہ کھل پائے، تو اس کا سیدھا سا یہ مطلب ہے کہ میں نے عاجز کر دیا آپ کو. کہ باوجود اس کے کہ خدا نے آپ کو بولنے کی طاقت دی، لیکن میں نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ آپ 10 منٹ تک میرے ساتھ سامنے بول نہیں پائیں گے، تو آپ 10 منٹ بول نہ پائیں. 11ویں 12ویں منٹ جتنا مرضی بولیں، لیکن 10 منٹ نہ بول پائیں. اسے کہتے ہیں معجزہ. علماء کہتے ہیں کہ بھئی معجزہ عجز سے نکلا ہے، اور عجز یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو عاجز کر دیا جائے، ساکت کر دیا جائے، یا جو بات اس نے کہہ دی وہ ہو کر رہے، وہ ہوتا ہے معجزہ. تو اس طرح کے معجزے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بھی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا ایک مخالف تھا ثناء اللہ مرسری. ثناء اللہ مرسری عربی بھی جانتا تھا، اس کے پاس قلم بھی تھا، اس کے پاس دوات بھی تھی، پریس بھی تھی، اس کے پاس صاحب علم انسان تھا، شعر و شاعری بھی جانتا تھا. اوکے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں ایک قصیدہ لکھا اور ثناء اللہ مرسری کے تعلق سے بات کہی کہ ثناء اللہ مرسری اس کا جواب نہیں لکھ پائے گا. تو بھائی صاحب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ بات 1902 میں کہی تھی غالباً، یا 1901 میں آپ نے وہ رسالہ لکھا تھا، 1902 میں وہ شائع ہوا. اس کے بعد 46 سال تک ثناء اللہ مرسری زندہ رہا ہے، لیکن کبھی اس قصیدے کا جواب نہیں لکھ پایا وہ. یہ ہے معجزہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں لکھ پائے گا تو لکھ نہیں پایا پھر ساری عمر وہ لکھ نہیں پایا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کہا یہ میرے پاس قادیان نہیں آئے گا. اب دیکھیں وہ قادیان تو آیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا یہ میرے پاس نہیں آئے گا. واقعی وہ مرزا صاحب کے پاس گیا ہی نہیں، جبکہ کام اسے مرزا صاحب سے ہی تھا. کام اسے مرزا صاحب سے ہی تھا، لیکن چونکہ مرزا صاحب نے کہہ دیا تھا میرے پاس نہیں آئے گا تو مرزا صاحب کے پاس نہیں آیا. وہاں آریوں کے مندر میں گیا، جبکہ کام مرزا صاحب سے تھا، تو مرزا صاحب کے پاس آنا چاہیے تھا. تو مرزا صاحب نے عاجز کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ آ سکتا تھا. امرتسر سے وہ قادیان تک تو آیا، تو قادیان تھا ہی کتنا بڑا، 100-200 قدم اور چلنے تھے اس کو، مرزا صاحب کے پاس پہنچ جاتا وہ، لیکن نہیں پہنچا. عاجز کر دیا اس کو مرزا صاحب کی اس بات میں. یہ ہوتا ہے معجزہ. تو اس طرح کے معجزے مرزا صاحب نے بے شمار دکھائے. آپ کے حساب سے یہ چیزیں معجزہ ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اور کیا ہوتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، معجزے کی تعریف آپ بتائیں کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں معجزہ کہ بھائی سورج کو لا کے سمندر میں ٹھنڈا کر دو، دیکھیے بیٹھو انگلیوں سے تارے ہلاؤ. وہ بولنے دیں تھوڑا سا. معجزہ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اللہ نے ویسی چیزیں جو انسانی شعور میں نہ آ سکے، اور یہ چیز خاص نبیوں کے ساتھ رکھی ہے جو انسانی شعور میں نہ آئے، چاہے اللہ سے بات کرنا، موسیٰ کلیم اللہ تھے، یا تو اس طرح کی چیزیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے کیا، جو دیکھنے میں غالباً ہمیں انگلش میں ورڈ یوز کریں تو تھوڑا سا جادو، میجک ٹائپ کی فیل ہو، لیکن وہ جادو یا میجک نہیں ہوتا، وہ اللہ کا معجزہ. اللہ نے وہ، اور معجزے سے ہمارا مراد یہ ہے کہ ویسا کوئی بھی میجیکل ایونٹ جو خاص طور پہ اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرماتا. بیچ میں آپ نے ایک بات کی، وہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، وہ باقی جو اپنے علماء پہ یقین رکھتے ہیں کہ جوتی پھینکی یا 100 کلومیٹر چلے گئے، 100 کلومیٹر گیا یا نہیں گیا، اگر وہ اس کو بولتے بھی ہیں تو اس کو وہ معجزہ نہیں بولتے، وہ ولیوں کی کرامت بولتے ہیں. اب اس پر وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک ڈفرنٹ موضوع ہو جائے گا. مطلب ہمارا بات تھا معجزہ. تو باقی نبیوں کے علاوہ کوئی اگر جادو کر رہا ہے یا ٹرک کر رہا ہے یا میجک کر رہا ہے یا کرامت کر رہا ہے، وہ معجزہ نہیں ہوگا. ہاں، نبی کرے گا تو معجزہ ہوگا وہ، جبکہ ویسا ہی عمل اگر غیر نبی کر کے دکھا دے نا تو وہ معجزہ نہیں ہوگا، وہ معجزہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ سن تو لیجیے، پتہ چلا کہ پہلے کسی کو نبی مانو، پھر اس کے اس فعل کو تم معجزہ کہو گے. مثلا مان کر چلیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. جی اب چاند کے 2 ٹکڑے جب ہوئے تو اس میں مان کر چلیے آپ بھی تھا اور ہم بھی تھے، ہم وہیں کھڑے تھے، ہم نے بھی کہا تھا ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے. ہاں. اب رسول اللہ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے جی تو ہم نے دونوں نے کہا کہ بھائی ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، کیونکہ ہم مانتے نہیں تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ کر ہم چلتے بنے اپنے اپنے گھر. اب اس کے 4 دن کے بعد آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں. جی اب کیا کہو گے آپ اس کو، وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اب کیا کہو گے؟ معجزہ. اب معجزہ کہو گے. تو پتہ چلا کہ اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے وہ جو کر کے دکھایا. اصل چیز ہے ایمان لے کر آ جاؤ گے. جب ایمان لے کر آ جاؤ گے تو وہ چیزیں جو آپ کو جادو نظر آ رہی ہے یا ادھر ادھر کی باتیں نظر آ رہی ہیں، پھر وہ تمہیں معجزے نظر آنے لگ جائیں گے. جب تک تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تب تک نہیں تم معجزہ کہو گے اس کو. وہ معجزہ اور جادو میں فرق، ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے، ہم نے معجزہ کیوں کہا؟ ایمان لے کر آنے سے پہلے کیا کہا تھا آپ نے؟ بھائی میں بتا رہا ہوں کہ جادو سے جو مراد یہ ہے نا، ہمارا یقین جادو پر بھی ہے، بلیک میجک کو، چاہے وہ شیطان کی یا جنات کی پوجا کرتے ہیں. ہمارا نہیں ہوگا. آپ کا ایمان نہیں ہوگا. ہاں ہمارا ایمان انسان کے ساتھ ساتھ جیسے انسان ہے ویسے جنات ہے، ان پر بھی ایمان ہے. اور جو لوگ شیطانوں کی پرستش کر رہے ہوتے تو شیطان اپنی قوت سے کچھ چیزیں
ایز اے بلیک میجک ان کے پاس بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہے بلیک میجک ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے پیارے بھائی، یہ سب باتیں آپ بھائی جان بولنے تو آپ کا قیدا اس پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دراصل میں یہ ہے پیارے بھائی کہ مجھے 1 منٹ کے لیے جانا تھا ذرا تھوڑا سا. ویسے خالد بھائی آ گئے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خالد جانا بھائی، ہے. 1 منٹ مانگا بس، 1 منٹ. آیا کریں. ہم تو جو ہے نا روز بیٹھتے ہیں یہاں پہ، آپ تو پہلی مرتبہ آئے نا. جی جی آیا کریں کبھی کبھار جو ہے نا 10 15 20 منٹ کے لیے کوئی بھی سوال ہو نا. یہ ایک دن میں ساری چیزیں تو آپ دیکھیں، ہم یہاں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے کہ آپ جو چیز سمجھتے ہیں نا وہ پیش کریں، ہم بھی پیش کر لیتے، پھر ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کہ آپ کے والے پہ جو سوال کھڑے ہو رہے اس کے جواب ہے آپ کے پاس، اور ہمارے والے پہ جو کھڑے ہو رہے کیا اس کے جواب ہے ہمارے پاس. تو اس طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز بیٹھ رہی ہے، پھر آگے آہستہ آہستہ چلے جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دن میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. ہاں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ابھی سیفی بھائی آئیں گے تو ایک دوسرے بندے سے گفتگو ہوگی، وہ ایک دوسرا دماغ کو وہی وہ ٹائم ملے گا نا، وہ جس طرح سوچ رہا ہوگا، اس نے کیا چیز سوچی ہے، وہ کیا پوائنٹ بتائے گا، تو بہت ساری چیزیں آپ کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن جس طرح ہم نے کسی اور کے درمیان جو ہے نا، جب آپ گفتگو کر رہے تھے نا تو باقی سب کو ہم نے خاموش رکھا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، جب کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے نا تو اسی طرح کوشش کریں کہ ان کو موقع دیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے، اور بھی وہ لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ جو ہے نا سوال لکھ بھی سکتے ہیں، لکھ کے بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں یا جو بھی ہے کر لیں. اوکے بھائی، اوکے بھائی، اوکے بھائی، کیری آن. ہاں جی. ہاں جی خالد السلام بھائی، آپ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک. اللہ وعلیکم السلام. جی، یہ ہوک آئی بھائی آئے ہیں. جی ہوک آئی بھائی جی السلام علیکم. ہاں جی بہن ہے. ہاں جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 یہ جو معجزے والی بات ہے نا، یہ کنسیپٹ بہت عجیب طرح کے نا لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیے گئے ہیں، پھر وہ اسی حساب سے بات کرتے ہیں. یہ اس کو سمجھنے کی اور اس کو لیبریٹ کرنے کی نا بہت ضرورت ہے کہ مطلب اب آپ دیکھیں نا، ایک گھر میں ہی پرورش پاتے ہیں 2 بھائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جیسے بھی زندگی گزارتے ہیں مرنے تک، تو ان کے ساتھ مختلف واقعات ہوتے ہیں. ایک بھائی کے ساتھ زندگی میں کچھ واقعات ہوں گے، دوسرے کے ساتھ کچھ اور ہوں گے، ٹھیک ہے، اور خدا تعالیٰ نے دونوں کا ہی کئی مصیبتوں میں ساتھ دیا ہوگا. تو ایسے ہی جب انبیاء آئے ہیں اور وہ ان کے بھی واقعات، بے شک وہ نبی ہیں، بے شک ان کے مشن ایک ہیں، لیکن ان کی زندگیاں مختلف طریقے سے گزری ہیں. تو وہ جن جن مصیبتوں میں سے گزرے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے، ہر جگہ ساتھ دیا ہے. تو جہاں جہاں پہ ساتھ دیا اور اپنا آپ خدا تعالیٰ نے دکھایا ہے، اس کو انہوں نے معجزہ سمجھ لیا لوگوں نے. اصل میں معجزہ نبی کا نہیں ہے، اصل میں معجزہ تو خدا تعالیٰ کا ہے. خدا ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے بتاتا ہے دنیا کو کہ یہ مصیبت پڑی اور میں اس کے ساتھ ہوں، تو اس کو ہم معجزہ کہہ دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی، جزاک اللہ. جی بھائی، اور کوئی نیچے غیر احمدی بھائی کسی کا کوئی سوال ہے تو اوپر آ سکتا ہے. موسٹ ویلکم. زیکل جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہے نا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. تو دیکھا جائے تو ہر نبی مردوں کو ہی زندہ کرنے آتا ہے، خالی حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کیا. مطلب جسمانی مردوں کو تو نہیں کوئی بھی زندہ کر سکتا سوائے خدا تعالیٰ کے. جو ایک دفعہ مر گیا وہ تو کیا ہے، اس کو تو قیامت کے بعد خدا تعالیٰ ہی زندہ کرے گا. تو قرآن کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس کے حساب سے تو بالکل بھی یہ ثابت نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کو مردوں کو، روحانی مردوں کو زندہ کیا تو یہ ایک معجزہ، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی تھا، یہ ہر نبی نے کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہر وہ معجزہ جو کسی اور نبی نے کیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی درجے بڑھ کے ان کی ذات میں ظاہر ہوا ہے. اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح. جی
جی چلے بھائی، اور جی میرے کوئی بھائی دوست؟ السلام معجزوں کی بات کر رہے تھے آپ، معجزوں کے بارے میں پلیز ذرا تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں کہ معجزے اور کرامات اور یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. ایک عام زندگی، ایک عام آدمی کی بھی زندگی میں دیکھتی ہوں، جب میں اپنے گھر کو، اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ہر قدم پہ خدا تعالیٰ کا ساتھ ہے. اگر وہ ایک دفعہ ذرا سا بھی ساتھ چھوڑے تو انسان تو گیا. انسان تو اپنے آپ کو اگلا سانس بھی نہیں لے سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو کوئی کتنا بھی بعض اوقات نیک تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، خدا تعالیٰ ان کا بہت ساتھ دیتا ہے، لیکن وہ جو خدا کو نہیں مانتے، خدا تو ان کا بھی لمحہ لمحہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اور وہ اس پہ ذرا غور کریں. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں پہ تو معجزوں سے بھری ہوئی ہے زندگی. یہ کس نے کہہ دیا کہ معجزہ صرف نبی دکھاتے ہیں؟ اور معجزہ نبی نہیں دکھاتے، خدا تعالیٰ کے معجزے ہوتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ سبحان دکھا رہا اللہ. ہوتا ہے اپنا رنگ، اور جی نبیوں کا ساتھ زیادہ دے رہا ہوتا ہے اس کو. ہم اس طرح سے، یہ مطلب میرا یہ سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ایک عجیب سا سمجھ لیا ہے، کوئی ٹرک سمجھ لیا ہے کہ یہ عام بندے کی سمجھنے کی چیز نہیں ہے. وہ ہو گئی نبی کے ساتھ تو وہ معجزہ ہو گیا، وہ نبی نے کر کے دکھا دیا کچھ، جیسے کوئی میجک ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جی تو خالد میرے بھائی بھائی کہاں؟ یہ ہاں جی زید صاحب، میرے بھائی یہ مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ آ سکتا ہے جی، نہیں، آ کیونکہ سکتا. سلسلہ بند نہیں ہوا نا، تو پھر یہ کتنے اور نبی آئیں گے اس کے بارے میں کوئی؟ اس کے بارے میں نہیں بتایا اللہ نے ہمیں. تو یہ وقفے قیامت وقفے آئے گی، بعد آئیں گے 100 سال بعد؟ قیامت آئے ہاں وہ گی. تو ہمیشہ ہے نا جی، وہ تو آتی رہتی ہے نا. اگلی قیامت کتنے وقفے کے بعد آئے گی؟ قیامت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مر جانا جو ہے یہ چھوٹی قیامت ہے، بڑی قیامت تو آئے اگلا گی، بندہ وہ تو کتنی اللہ دیر کو کے پتہ بعد کب مرے آئے گا؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کو پتہ ہوتی ہے. انہی میں سے ایک یہ گی. بھی ہے صحیح ہے. کہ نبی کب آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا تو وہ جو نبی آئے گا وہ اس کا سلسلہ پھر پیسے پچھلا والا منقطع ہو جائے گا، یا اس کا کیا تصدیق ہے. کرے اسی گا یا سلسلے کو کیا آگے لے کرے کر چلے گا وہ، اسی سلسلے کو لے کر آگے چلے گا وہ. گا؟ مثلا اگر میں آج نبوت کا دعویٰ کر دوں تو آپ مجھے مان لیں گے؟ کرو کرو نبوت کا دعویٰ، کہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نہیں میں تو نہیں کہتا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں تو پھر کہ ایک مفروضے ویسے کے ہی طور کہو. پہ، ایک مفروضے کے طور تو مفروضے کے طور پر آپ نے مان لیا کہ نبوت کا پہ سلسلہ وہ جاری تو ہے. ہر مسلمان ہی ایک لحاظ سے. مفروضے کے طور پر آپ نے مان لیا کہ نبی آ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل صحیح ہے. بس ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ تعلیم جو نبیوں کی تعلیم ہے وہ تو جاری ہے، وہ نبی کوئی ہو نہ ہو، وہ تو میرے بھائی اچھا تو نبیوں کی کیا تعلیم تعلیم تو لے کر جاری آئے ہیں؟ رہے گی. کیا جیسے تعلیم قرآن لے کر آئے زندہ ہیں ہے، آپ؟ کیا بائبل زندہ کیا ہے، تعلیم لے کیا اس کے تعلیم علاوہ لے کر باقی آئے ہیں آپ؟ ہیونلی بکس جو ہے وہ زندہ ہے، ان میں جو مین ٹھیک ہو گیا میسج ہے بھائی، وہ آپ بھی نبی، زندہ ہے. بھائی آپ نبی بن کر آئے مین ہیں میسج کیا ہے؟ مفروضے کے طور. اللہ بھائی پہ آپ ایمان نبی رکھنا اور قیامت کی، کیسے اللہ نبی سے ہو بھائی؟ خوف دوسرے کی بھی کرنا، سن لیا کرو. ہلو بھائی، قیامت کی تیاری. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں. میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نبی بن کر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نیٹ اصلاح کے لیے آئے ہوں گے، تو منقطع ہو رہا ہے. کن باتوں میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ ہاں وہی نا، یہ کن باتوں میں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ بہت بتائیے، اچھا ایشو ہے. بتائیے. ہاں وہ تو یہ آپ پتہ نہیں بتائیں کوئی گے، وہ بھی نیٹ میں کا ہی مسئلہ. بتاؤں. وہ نہیں وہ صحیح ہے، بولتا رہا نیٹ منقطع ہو جاتا ہے نا، کٹ جاتا ہے. منقطع ہوتی ہے نا آپ کے یہاں چیزیں، ہمارا چلتا رہتا ہے یہ کیونکہ ہمارے میرا یہاں نیٹ کا جاری ہے. مسئلہ ہے. پھر پہلے بھی آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے. جی جی، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی نیٹ تو ورک پہلے صحیح بھی ہے. اس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، مطلب اب صحیح ہو گیا، اب صحیح ہو گیا. ہوں. تو بے شمار ابھی ایسے صحیح ہے. ایشوز ہیں جن کے اوپر تجدید، جی اب صحیح ہے، جن کی تجدید کی ضرورت ہے، وہ تو ہر دور میں جیسے رہتی ہے. جیسے کہ علماء کریں گے، اچھی سوچ رکھنے والے. تو آپ کیوں جی تو جی، آپ کیوں آئے؟ تو آپ کیوں آئے ہیں؟ جیسا کہ جو عالم لوگ ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، جو اچھی سوچ رکھ. نہیں، میں نے پوچھا آپ نہیں کیوں نبی میں بن تو کر آئے ہیں، پھر آپ کو کیوں مطلب بھیجا ہے کیسے اوپر آپ کے والے نے؟ ساتھ بات کرنے آیا نا میرے بھائی. تو بات کرنے آئے ہیں تو بات کرنے کے لیے نبی بننا ضروری تھوڑی نا. غیر نبی بنے بھی بات کر سکتے ہو آپ.
یہ جو نیچے ہاں خالد بھائی بیٹھے ہیں انہوں وہی یہ کون بات سا کر نبی رہا بن ہوں گیا؟ نبی تو بنے میں نے بغیر پوچھا بھی آپ تو سے، نبیوں والا کام کر سکتے ہیں نا۔ اب اللہ کسی کو نبی بنا کر جی بھیج دے جی تو اس میرے میں ہم بھائی، تھوڑی نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں ہم تو کہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے نا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، وہی تو میں اللہ کہہ کی رہا ہوں آپ قدرت کو سے، کوئی چیلنج نہیں ہے۔ بھائی جی وہی تو جی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جی جی بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح نبی بن کر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ کرنے کے لیے آئے ہوں گے نا۔ ہاں صحیح ہے صحیح ہے۔ کیا کرنے کے لیے آئے؟ کوئی تجدید ہے نا، بے شمار ایشوز جو ہے ان کیا کی۔ تجدید کرنے آئے ہیں وہی بتائیے، کیا تجدید کرنے آئے ہیں آپ؟ نہیں میں تو نہیں کرنے آیا، میں ویسے کہہ رہا تو ہوں، پھر میں ایک نبی کیوں مفروضے بنے، کے تو طور پھر فرضی طور پر نبی کیوں بنے ہیں آپ؟ میں وہ کانسیپٹ کو ذرا مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے نا آپ سے گزارش کر رہا تھا تو کہ وہی تو آپ ہم کے حوالے سے یا میرے۔ وہی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی مجھے فرضی طور پر مانو کہ بھائی میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے مان لیا، اب تو سوال کروں گا نا پھر میں آپ سے، ایسے تھوڑی نا کہ آپ نے کہہ دیا جی میں نبی تو میں آپ کو مان لوں، میں پرکھوں گا نا آپ کو کہ بھائی ہاں کیا کرنے کے بالکل لیے آئے صحیح، ہیں، کیا آپ نے کیا ہے، کیسے مجھے پتا چلے گا کہ خدا آپ سے کلام کرتا ہے، یہ چیزیں دیکھوں گا صحیح ہے نا میں۔ صحیح ہے۔ ہاں جی ہاں ہاں جی، بھائی، تو وہی میں یہ تو رول نہیں جو ہے کہوں گا وہ کہ بھائی مرزا نبی نہیں آ صاحب، سکتا تو میں آپ کو نہیں مانتا، لیکن یہ پرکھنا پہلے تو بھی ضروری ہے نا، چیک کرنا تو ضروری ہے نا۔ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اس موضوع پر کہ وہ مرزا صاحب جو ہے وہ کون سے ایشوز جو ہے ان کی تجدید چاہتے ہیں، اس موضوع ہاں پہ بات ہوئی تھی پہلے۔ وہ بتاتے ہیں آپ کو خالد بھائی۔ جی خالد بھائی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی کہہ رہے آپ ہیں کہ بتاتے مرزا تھے صاحب کون سے ایشوز پر جو ہے نا وہ تجدید کرنے کے لیے آئے تھے؟ بہت سارے ایشو تھے میرے دوست، جو کانسیپٹ تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ آپ لوگ یہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی درست کیا۔ آپ ایک دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ نے خدائی طاقتیں دی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ نے تجدید کا کام کیا۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب لوگ گمراہ تو ہوں گے، گمراہی کے سامان تو اللہ تعالیٰ نے پورے رکھے ہوئے ہیں، دجال بھیجے گا، کذاب بھیجے گا، مولوی جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، لیکن اب ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجے گا۔ تو اس کی بھی تجدید کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ایک جہاد کا کانسیپٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کی بھی معصوم کی جان لے لینا، اس کی گردن اڑا دینا، یہی جہاد ہے، تو آپ نے جہاد کا صحیح مفہوم اور معنی بتایا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری خامیاں تھی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ اندر سے، اوپر سے تو آپ مسلمان تھے لیکن اندر سے آپ دہریہ ہی ہیں، تو آپ کو اسلام کی حقیقت بتائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہے نا؟ جی یہ جو سود کا مسئلہ ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے اوپر کیا موقف ہے آپ کا؟ سود حرام ہے بھائی۔ سوسائٹی کون سی والی سوسائٹی؟ نہیں ہمارے سارے معاشرے میں انٹرنیشنلی جو سود کی جو استعمال ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہماری ایک کتاب ہے، وہ بھی بہت اچھا کیا ہے حضرت بشیر الدین صاحب کی، اور اس کتاب کا نام ہے اسلام کا اقتصادی نظام، اکنامی سسٹم آف اسلام۔ جی تو جی وہ پڑھیں آپ، اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ چونکہ یہ جو سود کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا طویل مسئلہ ہے، اس کے اندر بڑے ڈیفرنٹ پہلو ہیں کہ کون سی رقم کو سود کہا جائے گا، جب وہ بزنس میں لگے گی، جب وہ ایز اے کرائے مکان میں لگے گی، جب کسی کو ادھار دیا جائے گا، تو یہ صورتیں بدل جاتی ہیں اس کی نا۔ تو یہ بڑا طویل مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ کتاب ہے دا اکنامی سسٹم آف اسلام، اسلام کا اقتصادی نظام، تو اس کو پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ پردے کا انتظام، جو پردے کا نظام ہے اسلام میں، عورت کے ہاں جی، پردے کا وہ یا پردے کا نظام، مرد۔ ہاں اس کے تعلق سے ہے الازہار ذوات الخمار، یہ بھی کتاب ہے ہماری، الازہار ذوات الخمار، اس کو پڑھیں آپ، نہیں اس کا بہت اچھی کتاب ہے، خلاصہ اس میں اسلام کے پردے کے تعلق سے خلاصہ، چلے بڑی وہ تو لمبی کتاب ہے، ہاں وہ کلچر کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے نا اصل میں، تو پھر وہ بڑا لمبا ہے موضوع نا، یہ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ قرآن جو جلابیب کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے نا، کہ ہاں جی، عورت جو ہے وہ وہ کس مختصر، طرح، جب آپ جی جی مختصر، ہوں
نہیں میں وہی کہہ رہا جب آپ سوال کریں گے نا مختصر، جب آپ ایک موضوع کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو موضوع تو طویل ہوتا ہے، اس موضوع کے اگر تحت آپ کوئی سوال کریں گے تو اس کا جواب میں دے دوں گا. آپ مختصر سوال کر لیں کوئی اس موضوع میں سے، وہ تو میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. جی یہ جو اس طرح جو جس طرح آپ جو زیادہ تر لوگ آپ شاید انگلینڈ میں رہ رہے ہیں یا یورپ میں رہتے ہوئے یا امریکہ میں یا کسی جگہ بھی، پاکستان کا جو ہاں جی ایشو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، انڈیا کا ڈفرینٹ ہے، تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ یہ تو لوکلائز ہو جائے گا نا. پردے کیسے لوگ کریں گے، کیسے عورت جو ہے کریں وہ گے؟ کیسے پردہ کر مرد جو ہے مرد کو بھی تو پردہ کرنا چاہیے، صرف عورتوں ہی کو تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل غض بصر سے کام لینا چاہیے. اور اگر مرد زیادہ شرمیلا ہے تو شیخوں کو دیکھا نا آپ نے، وہ رومال باندھ لیتے ہیں، سائڈ میں نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، سیدھا دیکھتے ہیں بالکل. گھوڑے کی طرح، تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. جیسے گھوڑا کرتا ہے نا جی جی، ویسا. ہاں ہاں، تو وہ جیسے رومال یہود آپ جو ہے سر پہ ان کے باندھ لیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے. ریبائز کو دیکھا ہے نا، جو یہود کے جو ریبائز ہے ان کی نظر جو غض بصر ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ نظر اٹھا کر چلتے ہی نہیں ہے. یہ اچھا پردے کا تو پتہ نہیں. یہ آپ نے ویسے آپ کی بس نظر ایسا سے تو نہیں گزرا؟ گرتے بھی ہیں پھر وہ سب سے زیادہ اسی وجہ سے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے اسی وجہ سے، کیونکہ سامنے سے جو کار والا آ رہا ہے اس نے تو نہیں ہاں نظر جھکا رکھی، وہ تو ٹھوک دیتا ہے اس کو. غض نہیں بصر وہ کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں غض نہیں بصر کا میرا یہ مقصد مطلب نہیں اسی ہے. لیے تو ہم اسلام نیچے دیکھتے ہیں. صراط مستقیم ہے، نہ زیادہ وہ ہے، ٹھیک ہے. افراط و تفریط سے منع کرتا ہے اسلام. بہت سے لوگوں اتنی کیا بھی ہوتا ہے غض وہ خود تو ادھر بصر نہ ادھر ہو کہ جھانکتے ہوئے بالکل وہ جاتے خود ہی، ہیں. ہاں. وہ خود ہی غض ہو جائے ہوں. بصر کے ساتھ ساتھ. ہاں وہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں نا. ہوں. جی جی بے شمار ایشوز پہ میرا خیال نہیں کہ آپ میں اور مین اسٹریم جو مسلمان ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ اختلاف ہے، سوائے یہ کہ اصل چیز تو وہ پاکیزگی ہوتی ہے. اصل سبحان چیز اللہ پاکیزگی ہوتی ہے. جو سبحان اللہ کے اللہ. نبی ہوتے ہیں نا، ہاں، جہاں وہ کتابی احکامات سکھانے کے لیے آتے ہیں وہیں وہ ایک پاک جماعت بنا کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا، اس رسول کے کام یہ ہے کہ وہ کتاب سکھائے، احکامات بتائے، ان کی جو عقائد ہیں ان کو درست کرے. وہ یوزک کی حکمت بھی سکھائے کہ کس حکم، کون سا حکم ہے وہ کس موقع پہ کس طریقے سے بجا لانا ہے. جیسے کہ سیفی صاحب نے بتایا نا، پتہ لگا سڑک پہ روڈ پہ چل رہا ہے غض بصر کرتا ہوا، تو غض بصر کا حکم ہے لیکن اس کا موقع اور محل ہے. یہ نہیں کہ غض بصر کر رہا ہے تو راستے میں جا رہا ہے، سامنے سے ٹرین آ رہی دیکھ ہی نہیں رہا کہ نہیں نظر نہیں اٹھانی. تو حکمت بھی سکھاتا ہے نبی. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ وہ ایک پاکیزہ کرتا ہے، یہ ہماری قوم کو طرف نیٹ کا ایشو ہے نا. پاک کرتا ہے. اوہو، نیٹ کا مسئلہ، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پاک جماعت بناتا ہے. الحمدللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے اندر یہ بات نمایاں طور پہ نظر آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاکیزہ جماعت بنائی ہے. جی جی، ایک اور بات میں نے کہی وہ تو اپنے مولانا الیاس صاحب نے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے بھی کام تو وہی کیا تھا جس طرح مرزا صاحب کر رہے ہیں. نہیں ایسے نہ کہیں، ایسے نہ کہیں. وہ پھر جماعت بہت بھی ساری کوئی باتیں ہیں، جھوٹ وہ سے دلی تو اخباروں نہیں کی ہوگی، کٹنگ ہے سارے میرے پاس. انسان ہی ہے، سب میں کمیاں ہوتی ہیں. زیک بھائی بات ہوتی ہے اکثریت کی اور اقلیت کی. یہ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو انہوں نے ایک پاکیزہ جماعت بنائی تھی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت چوریاں نہیں ہوتی تھی جس کے تعلق سے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر میری بیٹی جو ہے فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا؟ کیا اس وقت زنا نہیں ہوتا تھا صحیح ہے. کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے سے ایک گناہ ہو گیا. ایک صحابی آئے، انہوں نے تو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں یہ کام کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. تو غلطیاں وہاں بھی ہوتی تھی لیکن بات تھی اکثریت کی اور کمی کی. آپ کے یہاں اور تمام مسلمان اکثریت بگڑ چکے ہیں. اکثریت بھی میں اس معاشرے سے نکل کے آیا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو صحیح کھل ہے. کے بتانے کے لیے تیار ہوں. رمضان کے 30 مہینے، رمضان کے 30 دن روزے رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے. وہ کیا روزے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور جب چاند رات ہوتی ہے تو وہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، خسرے بلاتے ہیں. یہ ہم تو ان معاشروں سے نکل کے آئے ہیں.
اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ہر تیسری گلی میں آپ کو گندا گھر ملے گا جہاں آس پاس کے تمام پڑوسی جو ہیں منہ کالا کرنے کے لیے آتے ہیں, شرابیں پی کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں سڑکوں پہ. تو میرے پیارے بھائی ایسی بات نہیں ہے, گناہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بات ہوتی ہے اکثریت کی اقلیت کی. جماعت احمدیہ میں یہ کام بہت کم ملیں گے آپ کو. ہم یہ نہیں کہتے 100% اوکے, کوئی نبی آ کے 100% صحیح نہیں کرتا کسی کو, کمیاں رہ جاتی ہیں تبھی تو دوسرا نبی آتا ہے. اگر ایک نبی آ کے سب کو پرفیکٹ کر جائے تو دوسرے نبی کی ضرورت کیا. شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا ساتھ میں. شیطان نے کہا تھا نا قیامت کے دن تک میں گمراہ کروں گا, اللہ نے کہا تھا میں ہدایت کا سامان کروں گا. جی, تو یہ بات ہوتی ہے کہ اکثریت ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے. مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی تھی نا کہ 72 فرقے غلط ہوں گے, یعنی اکثریت بگڑ جائے گی. صحیح. تو اکثریت کی اور کمیت کی بات ہوتی ہے. اکثریت الحمدللہ ہم جماعت احمدیہ کے اندر مولوی صاحبان خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارا شدید ترین مخالف ہے ٹک ٹاک پہ, وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. صحیح. وہ مبشر گالیاں دیتا ہے ہمیں کھلی کھلی, لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے اخلاق, وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اخلاق, ان کی باتیں, ان کے طور طریقے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. ان کی عبادتیں, یہ پہلے ان کی عبادت ہے. عبادت تم سے کہیں یہ بہت میرے زیادہ بھائی بہتر ہے. یہ جو میرے بھائی سکرین پہ بیٹھے ہیں, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا تھا, تو جو اس کے ساتھ اس کا اشرا آپ نے کیا, کیا تو وہ تو یہ خوش میں ہو کے خود, گیا بیچارہ. یہ عشاء کی ٹائم سے پہلے کی بات ہے, 8 بجے کے لگ بھگ 8:30 پونے 9 کے بجے کی بات ہے. 36 لیول والا, ہاں 36 لیول والا. اوہ, کیا حشر تو کیا؟ ایسے ایشو تو ہوں گے نا ظاہر, کسی کو نہیں, دودھکارنا یا کسی. نہیں, اس نے سنے بات, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شاید اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے, ہم بہت پہلے سے اس کو جانتے ہیں. دراصل میں وہ ہے اچھا گفٹر. ڈفرینٹ ایشو. وہ ان یہ جو گفٹرز ہوتے ہیں نا, ان کی تھنکنگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جس براڈ پر چڑھ جائیں نا, تو وہاں ہماری آؤ بھگت کی جائے اور سب کو چھوڑ دیا جائے. اور اکثر کر ٹک ٹاک پر ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ٹک ٹاک کوئی مذہبی پلیٹ فارم تو ہے نہیں, یہ تو ہم نے مذہب کے لیے استعمال ہم جو ہے وہ مذہب کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو. ورنہ لوگ تو یہاں وہ میچ لگانا, ناچ گانے دکھانا, اپنے جسم سے کپڑے اتار کر سامنے والے کو خوش کرنا, اس لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جناب ان کا جو رابطہ پڑا ہے وہ ایسی ہی بروڈوں سے پڑا ہے کہ جہاں یہ تھوڑے سے کوئن کسی کو ماریں اور وہ اوپر بلائیں, اور بلانے کے بعد کہ وہ ماشاءاللہ بھائی رمتا بھائی آگے, بھائی سب خاموش جو ہو گئی, رمتا بھائی کو جو ہے نا وہ اولیت دو. اب یہاں ہماری براڈ پر جب یہ آتا ہے, جب یہ ہماری براڈ پر آیا, یہاں آنے کے بعد اس نے یہی رسوخ دکھانے کی کوشش کری کہ جی چونکہ میں بہت بڑا گفٹر ہوں, میری آئی ڈی کا لیول 36 ہے, تو کہتا بھائی سب چپ ہو جاؤ, بھائی میں بات کروں گا. میں نے کہا بھائی اس طرح سے یہاں بات نہیں ہوتی ہے, اوکے, یہاں بات طریقے سے ہوتی ہے. آپ سے پہلے بھی لوگ جو ہے یہاں آئے ہوئے ہیں, پہلے ان سے بات ہوگی. نہیں میں بات کروں گا. تو میں نے کہا بھائی اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے, میں نے اس کو نیچے اتار دیا. اس کے بعد اگلے دن پھر آیا, پھر آنے کے بعد اس نے بدتمیزی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ نہیں میرے سے ہی بات کرو. میں نے اس کے بعد اس کو پھر نیچے اتار دیا. پھر اس نے گالیاں والیاں دینا شروع کر دی. تب میں نے اس کو یہ بات کہی, میں نے کہا بھائی اگر تو اپنی آئی ڈی کا لیول کا رسوخ دکھا کر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ تجھے یہاں ہماری براڈ پر اس لیے کیونکہ تو بہت بڑا گفٹر ہے اور گفٹنگ کرتا ہے, اس وجہ سے ہم تجھے جگہ دیں گے, تو یہ اس طرح کی براڈ نہیں ہے بھائی. نہ ہم یہاں گفٹنگ کے لیے آتے ہیں, اور نہ ہماری نظر میں ایسے لوگوں کی کوئی ویلیو ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم لڑکیوں کے اوپر جو ہے نا یا ناچ گانوں کے اوپر پیسہ لٹا کر جو ہے نا دنیا کی نظر میں بہت بڑے کہیں کے رئیس زادے بن جائیں گے. تو میں نے کہا یہ چیزیں وہاں دکھانا جا کر جہاں آپ لٹاتے ہو, یہاں اگر آؤ گے بات کرنے کے لیے تو تمیز اور تہذیب سے آؤ. ابھی بھی جب وہ آیا تھا نیچے تو وہ بدتمیزی کر رہا تھا, وہ تو سدھرا نہیں ہے ابھی بھی, لیکن سدھر جائے گا, سروس ہوتی رہے گی جب. ٹھیک ہے. اچھا, باہر کی دنیا میں جو احمدی جو جماعت ہے, وہ انہوں نے جو عبادت خانے ہیں ان کا نام مسجد رکھا ہوا ہے, اس کو مسجد ہی کہتے ہیں. یہ میں اپنے لندن مسجد بیت الفتوح مسجد ہی کہتے ہیں, مسجد بیت الفتوح ہے, مسجد فضل لندن ہے. جی اچھا صحیح. یہ اپنا وائٹ چیپل والی تو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے, وائٹ چیپل والی وہ تو سنیوں والی, لیکن یہ
पाकिस्तान में जो इतना झगड़ा, मैं बंदा सोचता है कि इतना झगड़ा जो जमात अहमदिया से हुआ, उसमें कुछ खामियां इनकी तरफ भी थी, उधर भी थी, दोनों पार्टीज की थी। तो कौन कितना दुरुस्त था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब एक इख्तलाफ शुरू हो जाता है तो उसको मिटाना इतना आसान काम नहीं होता। जी जैक जी भाई, आपके सामने 10 बंदे आए, ठीक है, और उनके साथ 10-15 पुलिस वाले भी हों, आप उनसे लड़ाई करेंगे? नहीं, हम तो किसी से नहीं करेंगे, हमें क्या जरूरत है। जी जी नहीं, फिर भी कौन बेवकूफ होगा उनसे उलझेगा? बात यह है कि हुकूमत आपकी है, अक्सरियत आप हैं। जमात अहमदिया ये कर सकती है कि जमात अहमदिया इतने कम होने के बावजूद उनसे लड़ेगी? उनको नहीं पता कि ये 50 हैं और हम 5 हैं, ये 500 हैं, हम 10 हैं। असल बात ये, पॉलिटिकल मामलात ऐसे ही हुआ करते हैं। ये जो हमारे साथ हुआ है ना, ये अब ऐसी बात नहीं रही कि जिसको छुपाया जाए। अब तो उस जहां हमें नॉन मुस्लिम करार दिया गया था, उस पार्लियामेंट के अराकीन न्यूज चैनल्स पे आके बताते हैं कि भाई ये फैसला पहले से ही तय था, ये एक पॉलिटिकल फैसला था और ये सोच समझ के किया गया था, सब कुछ प्लान था, प्री प्लान था। जैक भाई, ये बात बताएं कि ये पता आपकी हमें। लड़ाई, हाँ, तो जैक भाई बात यह है कि आप 5 लोग हैं घर के, आपकी दूसरे मोहल्ले वालों से लड़ाई हो जाती है, वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो सही आप है। दोनों की लड़ाई हो गई, तो वो आप उसको गैर मुस्लिम करार दे देंगे क्योंकि आपकी लड़ाई हो गई उसके साथ। सही है। तो लड़ाई किस चीज की? लड़ाई मजहबी थी, आपने गैर मुस्लिम करार दे दिया क्योंकि लड़ाई हुई थी। ये क्या बात हुई? हमारी लड़ाई होती है एक मोहल्ले वाले की दूसरे मोहल्ले वाले से, तो क्या वो एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले को काफिर करार देता है? ये तो सही मजा कह का रहे खेज बात है। हाँ, तो ये तो मजा का खेज बात है कि भाई चूंकि हमारी लड़ाई हो गई, हमने इन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया। भाई काफिर लड़ाई का तो गैर मुस्लिम करार देने से क्या ताल्लुक? जी, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, आलिम दीन है, मैंने कहा ये काफिर की टर्म की क्या तशरीह करेंगे? उन्होंने कहा जी ईसाई यहूद जो है वो तो कुफार में नहीं आते ना, वो तो अहले किताब में आते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला जो उन्हें काफिर कह रहा है, भाई लेकिन अहले किताब भी तो कह रहे हैं ना। तो काफिर अहले किताब काफिर हो सकते हैं, हम तो खुद मानते हैं इस चीज को। वो इसका वो तो मतलब ये हुआ अहले किताब भी काफिर हो सकता है क्योंकि अल्लाह ताला अहले किताब को काफिर कह रहा है। वो सही है, वो सही। एक मामले में वो काफिर है, एक मामले में वो, जिस तरह मुसलमानों के ग्रोह के अंदर भी तो मुनाफिकीन अतरात है ना। जैक तो भाई, हम वो बात तो ठीक है, काफी। जी जैक भाई, जी जी वो अहले किताब हैं चूंकि उनको किताब दी गई, ठीक है, जी जी वो अहले किताब हैं चूंकि उनको किताब दी गई, और वो काफिर हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने एक नबी का इनकार किया, सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ तो है, ये क्या बात उनको मोमिन कहेंगे अगर काफिर नहीं कहेंगे? नहीं। अहले किताब एक लिहाज से वही आप सही के फरमा रहे हैं कि इस लिहाज से तो वो बनते जी हैं नाम मानने वाले, अनबिलीवर बनते हैं, लेकिन दूसरे लिहाज से वो अहले जी जी, किताब है, वो भी तो अंबिया को मानते हैं ना, वो भी तो अंबिया को हाँ मानते। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। इस लिहाज से तरह दरमियानी रास्ता चलना चाहिए ना कि ऐसा कि बंदा किसी को बिल्कुल निगलेक्ट